اندرونی خطرات۔ جب سے پاکستان نے اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کا صحرا اپنے سر پر سجایا اور امت مسلمہ کی قیادت کا اعزاز اپنے نام کیا تو بھارت کے ساتھ ساتھ ایران بھی بری طرح سے تل ملا رہا ہے۔ مختلف ہتھ کنڈوں سے یہ دونوں ممالک اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں ایران کی بے چینی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ایک طرف پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ان سے اجازت نہیں لی، جبکہ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ پاکستان ثالثی اور تصفیہ کا کردار ادا کرے۔ حالانکہ حقیقت میں مشرق وسطیٰ کا بحران ایران ہی کا پیدا کردہ ہے۔ اگر آج ایران اس بحران سے الگ ہو جائے اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر شروع کی گئی اپنی اس جنگ کو بند کر دے تو آج ہی اس جنگ کی آگ بجھ سکتی ہے۔ لیکن ایک طرف ایران ثالثی اور تصفیہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ایرانی سفیر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھ کر اپنی اخلاقی حیثیت کا دیوالیہ پن ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایران کے لیے کوئی انہونی بات نہیں، بلکہ ایران ہی کے عہدیداروں نے 2016 میں پاکستان کی طرف سے ایران جانے والے ثالثی وفد سے بدترین بدسلوکی کی تھی، یہاں تک کہ اس وقت کے پاکستانی آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو فٹ پاتھ پر کھڑا کیا تھا۔ آج اسلامی اتحاد اور پاکستان کے عظیم منصوبے سی پیک کے خلاف صرف بیرونی دشمن برسر پیکار نہیں، بلکہ پاکستان میں موجود ایرانی ایجنٹ بھی اس بارے میں سرگرم ہیں۔ ایران نواز شیعہ تنظیم مجلس وحدت المسلمین کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق اسلامی ممالک کا فوجی اتحاد ایک اسرائیلی، امریکی اور جہنمی اتحاد ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانا ہے۔ اس ویب سائٹ سے جاری کردہ اعلامیہ میں اسلامی فوجی اتحاد اور اس ضمن میں پاکستانی حکومت، پاک فوج اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کے خلاف بھی سخت پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ پاک فوج اور وطن عزیز کے مقتدر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور ایرانی مفادات کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا ایران نواز شیعہ تنظیموں کا شیوا ہے، جس کا اہم مقصد حکومت اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اس لیے ریاستی اداروں کو چاہیے کہ کلبھوشن یادو اور عزیر بلوچ کی طرح ان چھپے ہوئے ایجنٹوں کو بھی کٹہرے میں لائیں تاکہ وطن عزیز ان کی سازشوں سے محفوظ رہ سکے۔